اچھا جی، تو ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں سابق پرنسپل قائد اعظم میڈیکل کالج معروف دانشور ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب. اکثر ہمارے پروگرام کا حصہ بنتے ہیں اور کافی مفید ان کی گفتگو رہتی ہے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. میں نے اپنی حیرانگی تو ظاہر کر دی، لیکن ایک بڑا ہی خوبصورت رشتہ ہے اور ظاہر ہے کہ ایک بڑا اہم رول ہوتا ہے ہر کسی کا. مردوں کا اپنا رول ہے، خواتین کا الگ رول ہے، ایک بیلنس ہے جو کہ کریٹ کیا ہوا ہے. تو سر آپ پلیز بتائیے آدمیوں کا رول ہے کیا؟ بتائیں سر، آج اس پہ کلیئرٹی چاہیے ہمیں. بہت بہت شکریہ. دیکھیے چلیں، اچھا ہے کہ سال میں ایک دفعہ ہم مختلف حوالوں سے مختلف دن مناتے ہیں اور اس کی ایک یاد دہانی ہو جاتی ہے اور ہم اس کے اوپر کچھ مذاکرے کا وقت مل جاتا ہے ہمیں. دیکھیے خاص طور پہ ہمارا یہ جو ایسٹرن معاشرہ ہے نا، اس میں تو مرد کے اوپر بہت ہی بڑی رسپانسبلٹی ہے. بچہ جب پیدا ہوتا ہے نا گھر میں، تو لڑکے کو یہ کہا جاتا ہے کہ اب ہمارے یہاں بیٹا پیدا ہو گیا، اب یہ انشاءاللہ پورے گھر کو سنبھالے گا. یہ جو 4 بیٹیاں ہیں نا، ان کی شادیاں کرنی ہے، انشاءاللہ میرا بیٹا کمانے لگ جائے تو یہ کرے گا اور یہ پھر ہمارے بڑھاپے کا سہارا بنے گا. ماں بھی کہتی ہے کہ ہاں بیٹا تو کمانا شروع کرے گا تو پھر تو حج کروائیں مجھے. تو یہ اس لیے جو خاص طور پر فائنینشیل رسپانسبلٹی ہے، یہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اسی وقت ہی اس کے سر پہ ڈال دی جاتی ہے. لیکن یہ حالات اب آہستہ آہستہ چینج ہو رہے ہیں اور آہستہ آہستہ لڑکیاں جو ہیں وہ بھی اب یعنی اکنامک جو ایک کنٹریبیوشن ہے اس میں وہ اپنا حصہ ڈالتی ہیں. بالکل صدف سمیت مثالیں موجود ہیں. جی ہاں جی ہاں. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ میں بحیثیت مرد جو میں نے زندگی اب تک جتنی گزاری ہے، مجھے یہ احساس ہوتا ہے کہ ایک مسلسل مشقت ہے، مگر یہ مشقت کوئی تکلیف دہ مشقت نہیں ہے، یہ ایک پلیجر والی مشقت ہے. اور جس میں جو ہے وہ ایک مرد ہے وہ اپنی ذمہ داری کو پورا کر کے اپنے بچوں کو پھلتا پھولتا دیکھ کر، اپنے گھر میں خوشحالی کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے. اچھا. لیکن اس میں صرف یہ بات ہے، صرف میں ایک بات مکمل کر لوں، صرف صدف اس میں ایک یہ بات ہے کہ اس کی نا قدر کیے جانا بھی بہت ضروری ہے، اس کو اپریشیٹ کیے جانا بھی ضروری ہے. اور میں خود اپنے ذاتی تجربے کی بنیاد پہ کہتا ہوں کہ میری جو ضرورت تمام مشقت اور محنت کے بعد ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ بھئی میری اس بات کے اوپر ایک اکنالجمنٹ ہو، میری اس بات کے اوپر اس محبت کا اظہار ہو. تو یہ میرا خیال ہے اس کا ثمر ہے. باقی یہ تو ایک مسلسل مشقت ہے. ایک چیز بتائیں، آج ہم ذرا ان ایشو کو بات کرتے ہیں جو نیگلیکٹ ہوتے ہیں، تو وہ کون سے ایسے پہلو ہیں؟ اگر ہم اسٹیٹس کی بات کریں تو اگر خودکشی اور سوسائڈل ریٹس بات کریں، مردوں میں زیادہ یہ رجحان پایا جاتا ہے. اگر ہم مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے بات کریں، دے آر ناٹ آؤٹ اسپوکن، تو بہت سارے مسائل حل نہیں ہوتے. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایشو ہائی لائٹ ہونے ضروری ہیں مردوں کے حوالے سے؟ جی بالکل صحیح ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ عورتوں کی نسبت مرد جو ہیں وہ عموماً اپنے جذبات کے اظہار کے سلسلے میں بہت زیادہ ایکسپریسو بھی نہیں ہوتے. خاص طور پر ان قسم اس طرح کے، آپ نے کتاب پڑھی ہوگی کہ مین آر فرام مارس ویمن آر فرام وینس، بڑی زبردست کتاب ہے. اس کا شاید ایک اردو ترجمہ بھی ہو. تو اللہ تعالیٰ نے فطرتاً جو سائیکالوجی ہے نا، وہ مرد اور عورت کی مختلف بنائی ہے. بحیثیت انسان ایک بایولوجیکل اینٹی میں تو سارے جسم کے نظام ایک طرح سے کام کرتے ہیں، مگر جو سوچنے کا انداز ہے، جس طریقے سے مسائل کو دیکھا جاتا ہے، جس طریقے سے اس پر ریئیکٹ کیا جاتا ہے، یہ مردوں اور عورتوں میں ان کے ہارمونل ڈفرنس کی وجہ سے اور ان کی جو مینٹل فریم ورک کی ڈفرنس کی وجہ سے مختلف ہوتا ہے. تو مرد کے لیے یہی ہے کہ مرد کو کمپنی کی بہت ضرورت ہوتی ہے. آپ نے ایک لفظ ممتا سنا ہوگا، ممتا سے لگتا ہے کہ ایک ایسا ریلیشن جو ماں دے. میں آپ کو پوری ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں کہ مرد کو ہر وقت ممتا کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ جو ممتا ہے وہ ایک عورت اس کو پرووائڈ کر سکتی ہے، جو اس کی ماں ہے، جو اس کی. اب یہ بات تھوڑی سی مزہ خیز لگے گی کہ آپ کہیں ممتا بیوی کی طرف سے، لیکن مجھے امید ہے کہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں ورب کے کانٹینٹ میں بات کر رہا ہوں کہ اسی طریقے سے مرد کے ساتھ اس کی بیوی، اس کا جو ساتھی ہے، وہ کمپینین شپ پرووائڈ کرے، وہ اپنی بہن میں، اپنی بیٹی میں، یعنی وہ چیزیں سب یہ آپ کا تلاش پوائنٹ ہے. کرتا ہے. لیکن جاوید صاحب، میں جس پوائنٹ کی طرف آ رہی تھی، ایک بچے کو، میں یہاں پہ ایک بچے کی بات کر رہی ہوں، اسکول سے ہی، گھر سے ہی کہا جاتا ہے کہ لڑکا روتا نہیں ہے، لڑکا جو ہے وہ ناکام نہیں ہوتا. لڑکیوں کی طرح اگر کوئی وہ کسی بھی طریقے سے اظہار بھی کرنا چاہے، سینسٹیوٹی شو کرے، تو پھر اس کو کہا جاتا ہے جی لڑکے ایسے نہیں کرتے. تو آپ سمجھتے ہیں یہیں سے اس کی جو ایک مائنڈ سیٹ ہے، یا آپ جسے سائیکالوجی کہہ رہے ہیں، وہ چینج ہونا شروع ہو جاتا ہے. دیٹس وائی از ناٹ ایکسپریسو. یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے. لیکن اصل میں میرا یہ مشورہ یہ ہوگا
کہ وہ تمام مرد جن کو یہ پرابلم درپیش ہے ان کا کوئی نہ کوئی مینٹور اور ان کا کوئی نہ کوئی گہرا دوست ضرور ہونا چاہیے. کیونکہ کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے جس کو کندھا نہ چاہیے, کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے جس کے سامنے وہ بغیر اس خوف سے کہ اس کو جج کیا جائے گا وہ اپنے دل کی بات نہ کر سکے. لہٰذا جہاں بچوں کو ہم یہ بات کہتے ہیں کہ بھئی تم لڑکوں کو خاص طور پر کہ تم مرد بنو, مرد تو روتے نہیں ہوتے, وہ تو یہ باتیں اچھی باتیں ہی ہیں, اس سے اس کے اندر ایک جذبہ ڈیولپ ہوتا ہے, لیکن ساتھ ساتھ ہمیں اپنے بچوں کے جذبات کے اظہار کرنے کی بھی ان کو ٹریننگ دینی سر. لیکن ایک چیز یہ ہے, آپ نے کہا کہ یہ جذبہ جنم لیتا ہے, لیکن میں وہی صدف کی بات کو میں تھوڑا سا فردر اگر اس پہ کروں کہ جب بچے پیدا ہوتے ہیں تو وہ بچی بھی روتی ہے, بچہ بھی روتا ہے, ایک عرصے تک یہ جذبات رہتے ہیں, لیکن وہاں پر جذبات ان کے مرنا شروع ہو جاتے ہیں جب ان کو یہ کہہ دیا جاتا ہے لڑکے روتے نہیں ہیں, لڑکے یہ نہیں کرتے, لڑکے ایموشنز نہیں دکھاتے, بہادر بنو, آپ نے یہ نہیں کرنا, آپ نے اپنے جذبات, کیا لڑکیوں کی طرح رو رہے ہو, کیا یہ کر رہے ہو. تو آہستہ آہستہ یہ ایکسپریسو ہونا ان کا ختم ہو جاتا ہے اور پھر وہ غبار آپ کے اندر بھرتا رہتا ہے. پلس یہ جو آپ نے بات کی یہ بالکل صحیح ہے کہ ایک سٹڈی بھی آئی تھی کہ جو مرد ہفتے میں 2 دن یا اس طریقے سے اپنے دوستوں کے ساتھ کچھ وقت گزارتے ہیں تو ان کی مینٹل ہیلتھ بھی اچھی ہوتی ہے اور ویسے بھی. اور میں کہتا ہوں اس کے ساتھ ساتھ فزیکل ایکٹیویٹی, تھوڑا سا کھیلوں وغیرہ یا کچھ اور بھی ہونا چاہیے, وہ بھی کافی اچھا ایک طریقہ ہوتا ہے. جی بالکل آپ نے صحیح کہا ہے. اصل میں لڑکا تیار ہی کیا جاتا ہے اس پورے کے پورے چیلنج کے لیے جو کہ اس کو دنیا میں پیش ہونا, جو کہ سامنے پیش آنے والا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن ظاہر اس کا حل یہی ہے کہ ایک مسلسل بیلنس رکھا جائے, اور خاص طور پر جیسے آپ نے بتایا اس طرح سے ایک بہت مشہور اور بھی اسٹڈی ہے ایک یونیورسٹی کی کہ جس کے اندر یہی کہا گیا ہے کہ الٹیمیٹلی وہ لوگ ہی خوش ہوتے ہیں جو اپنے رشتوں کو بچا سکتے ہیں. لہٰذا مجھے معلوم ہے کہ وقت کم ہے, اگر ہم کوئی ٹیک ہوم میسج اس گفتگو سے لینا چاہیں تو وہ یہی ہے کہ ہم جتنی بھی مشقت کرتے ہیں, ہم جتنا بھی اپنے اوپر پریشر لیتے ہیں, لیکن ہمارے ساتھ مینٹور ہونے چاہیے, ہمارے ساتھ کچھ ایسے رشتے ہونے چاہیے کہ جو بے غرض رشتے ہونے چاہیے اور ان کے ساتھ ہم کچھ وقت ضرور گزاریں. اور دوسرا یہ کہ اپنی صحت کا ضرور خیال رکھا جائے جس میں ڈیلی ایکسرسائز ہے اور کتابوں سے تعلق رکھا جائے, تو وہ تمام پریشر جو مرد کے اوپر ہوتے ہیں ان کو وہ آؤٹ لیٹ یا ان کو جو ہے ایک ڈی بریفنگ ملنا شروع ہو جاتی ہے. ڈی بریفنگ از ویری امپورٹنٹ سر, ناٹ جسٹ پروفیشنلی بلکہ اس سے ہٹ کے ایسے بھی ایموشنلی بھی اس کے بڑے فائدے ہوتے ہیں. تھینک یو سو مچ فار بینگ ود اس ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب.